سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہلو ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کے موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو آپ اپنا دعویٰ بتائیے علم غیب پر۔ جی، ہم اہل سنت کو نظریہ یہ ہے، ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم ما کان ما یکون عطا فرمایا ہے۔ وضاحت کرے اپنے دعوے کی۔ جی، وضاحت کرے اپنے دعوے کی۔ یعنی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، اس کا علم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں اور تعریف کریں، آپ کے نزدیک تعریف کیا ہے کس کی؟ علم غیب کی۔ علم غیب کی تعریف جو ہے، ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، امام بیضاوی، قاضی بیضاوی، وہ کہتے ہیں کہ المراد به فی هذه الآیہ، کہتے ہیں کہ لا الذی لا یدرکہ الحس، علم غیب وہ اسے کہتے ہیں کہ جسے حس ادراک نہ کر سکے، ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، اور بداہت عقل اس کا تقاضا نہ کرے۔ یہ ہماری تعریف ہے جو علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں بیان فرمائی ہے۔ یہ تعریف آپ نے جو کی ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ یہ قاضی بیضاوی جو ہے، یہ آج کے نہیں ہے، کوئی بریلوی نہیں تھے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، 685 ہجری کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ 685 ہجری سے پہلے یا 685 ہجری کے بزرگ کے مطابق تعریف علم غیب کی کر دیجئے، میں مان لوں گا آپ کی بات۔ ارے میری بات سنیے، میں نے آپ جو چیز مانتے ہیں اس کی تعریف بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا نا تعریف تو کیا میں نے میں نے پوچھا نا کہ آپ اس تعریف کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ آپ نے جو تعریف کی ہے یہی آپ کا دعویٰ، اور اسی تعریف کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل۔ ہاں، تو اپنی تعریف کی ذرا وضاحت کریں گے؟ علم غیب کی تعریف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس کا ادراک نہ کر سکے، حس جسے کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں سننا، چھونا، دیکھنا، یہ حس کہلاتا ہے۔ تو غیب کی خبریں جو ہوتی ہے، حس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، میری بات سنیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں جیسے خود سے معلوم ہو جائے، اس میں یہ تعریف آتی ہے نہیں آتی ہے؟ بتائیے۔ دیکھیے ہمارے نزدیک جو تعریف ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ نے تعریف کی، یہی تو اس میں تو یہ بھی آتا ہے نا پھر۔ آپ جو تعریف آپ کے نزدیک آپ بیان کر دیجیے۔ ارے بھائی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، بتایا میں اس کی تعریف میں کروں گا، کیسے مانتے ہیں؟ نہیں مجھ سے تعریف کیا کر پا رہے ہیں آپ؟ حوالے سے کریے، کتاب کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے یہ جو تعریف کی ہے، میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ خود سے معلوم ہو جائے، مطلب نہ چھوئے نہ محسوس کرے، تو وہ تعریف ہوگی۔ تو آپ اپنی تعریف کو پیش کر دیجیے کتاب کے حوالے سے۔ میں آپ کی تعریف کی تو بات کر رہا ہوں، پہلے آپ کی تعریف پہ تو بات ہو جائے۔ میں نے اپنی تعریف کو بیان کر دیا۔ یہ آپ تعریف مانتے ہیں کہ خود سے معلوم ہو جائے، مطلب جو خود سے جان لیا جائے، اس سے علم غیب کہتے ہیں، اس میں یہ بھی ایڈ کرانا۔ آپ نے 3 چیز کہی تھی۔ دیکھیے ہمارے جو تعریف تھی ہم اس کو بیان کر دی ہے، اب آپ کے نزدیک جو بیان کریے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں یہ آتی ہے نہیں آتی؟ ہاں یا نہ کا جواب دیجیے، خود سے معلوم ہو۔ دیکھیے بحث میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہاں ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا ہے، دلائل سے بات ہوتی ہے سیدھا۔ میں نے قاضی بیضاوی، سن لیجئے، میں نے قاضی بیضاوی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ ایڈ ہونا چاہیے تو آپ اس کا حوالہ دے دیجئے، انشاءاللہ اس کو ایڈ کر لیا جائے گا۔ تو پھر تو آپ نے جو 3 چیز ایڈ کی، یہ بھی اس میں اگر آپ نے اپنی عقل دوڑائی تو اس میں یہ بھی تو ایڈ نہیں ہو رہی۔ اس میں تو چوتھی چیز بھی آئے گی، کر رہے ہیں اس سے آپ حوالہ پیش کر دیجیے۔ اس میں تو چوتھی چیز بھی آئے گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ 3 تم نے ایڈ کی ہیں، اس کا حوالہ آپ پیش کر دے رہا۔ بھیج دے رہا ہوں۔ یہی بات آپ پہلے کر دیتے، وقت ضائع کر رہے تھے ہمارا۔ ہاں، میں پہلی بات بتا دوں، ہاں جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا دعویٰ، اور ابھی تعریف پر بات کریں گے۔ تعریف، ہاں میری بات سنیے، ابھی بات نہیں ہو رہی ہماری نا،
ورنہ آج ہوگی ہماری بات، کب لیکن میں نے انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس تو ابھی اتنا ٹائم ہے نہیں، تو جمعرات کو میں چھٹی رہتی ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں، مدرسے میں پڑھتا ہوں، جمعرات کی میری چھٹی ہوتی ہے، انشاءاللہ جمعرات کو میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ارے بھیا ہم ڈیٹ نکال کر آئے تھے، آپ اس طرح کی بات کریں گے تو کیسا چلے گا؟ ہم بار بار تھوڑی آپ کے لیے وقت نکالتے رہیں گے. وقت نکال جمعرات کو تو آپ بھی مدرسے میں پڑھاتے، چھٹی آپ کی بھی رہتی ہے نا؟ ارے بھیا جمعرات کو چھٹی رہتی ہے لیکن اور کام نہیں ہوتے کیا؟ نہیں ایسا ہی، جمعرات بات دن آپ بتا دیجیے مجھے، ابھی آپ جمعرات والے دن آپ مجھے بتا دیجیے کہ کس ٹائم آپ بات کر سکتے ہیں، مجھے بتا دیجیے. سنیے وہ سب چھوڑیے آپ، میں نے تاریخ بیان کر دیا ہے، سینڈ کر دیا ہوں آپ کو. آپ جو ہے اپنی تاریخ جو ایڈ کر رہے ہیں اس کا حوالہ پیش کر دیجیے. آپ نے 3 تاریخ کے پہلے اس پر دیکھ لیں، میں تاریخ سے میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے ایڈ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہے اس میں آتی آپ نے نہیں آتی آپ نے، جو تاریخ ہم نے بیان کر دیا ہے. ہاں تو میں آپ نے پوسٹ کرا تھا، میں نے ایڈ کیا، میں پوچھا تھا اس میں ایڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ نے اس کا ہاں یا نہ کرنا چاہے تو کریے، آپ حوالے کے ساتھ کریے، لیکن آپ انکار کریں تو پھر اس کا کہ بھائی نہیں میں نہیں مانتا اس کو، پھر آپ کہیں ہاں یہ بھی آتا ہے. سنیے بات سنیے، پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، مدرسہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو البینۃ علی المدعی حدیث پاک ہے. اگر آپ دعوے دار ہیں اس چیز کے کہ تاریخ میں یہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تو آپ اس پر دلیل پیش کریے. میری بات سنیے، میں نے یہ نہیں کہا، میں پوچھ رہا ہوں میری بات مکمل تو ہونے دیجیے یار، میری بات کو مکمل ہونے دیجیے پہلے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس چیز کے دعوے دار ہے کہ ایڈ ہونا چاہیے تو میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ دلیل پیش کر دیجیے، کیونکہ حدیث پاک ہے البینۃ علی المدعی. دیکھو میں حدیث سے بات کر رہا ہوں، میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے، میں نے کیا کہا تھا. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ اسے ایڈ کرو، میں نے کہ کیا اس میں یہ ایڈ ہوتی ہے نہیں یہ پوچھا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں ایڈ کرو. ابھی اس چیز کو پوچھنے کا میں دیکھیے آپ اس لیے اصول کی نگاہ میں کیا آپ کو ابھی پوچھنے کا یہ حق ہے؟ بتائے آپ نے اصول سے بھائی، اگر مجھے اصول سے بات کریں نا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اصول سے بات کریں آپ. جی تو آپ بتائیے اصول کی نگاہ میں کیا آپ کو یہ پوچھنے کا بھی حق ہے؟ ہاں بولیے. آپ نے اپنا دعوی پیش کر دیا، جی ٹھیک ہے جی، اور تقلید کی وہ علم غیب کی آپ نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف بھی کر لی، ٹھیک ہے. اب آپ اصول مطلب آپ کے اصول کیا ہیں، کس اصول سے بات کریں گے آپ، اس پر یہ بتا دیجیے ذرا. ہمارے اہل سنت کے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مناظرہ رشیدیہ، ہم اس کے مطابق گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ارے ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے، میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں. میں کس چیز سے آپ دلیل پکڑتے ہیں، کیا آپ کے دلائل ہیں، کس چیز سے مطلب آپ دلیل پکڑتے ہیں؟ ہمارے یہاں دلہ اربع ہے، پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع امت ہے، اور پھر مجتہدین کرام کی قیاس ہے. یہ آپ کے لیے حجت ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز آپ کی دلائل آپ نے جو بتائی ہے چاہتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پہلے تو چاروں کو پہلے تو آپ ڈائریکٹ یہی کہتے تھے کہ قرآن حدیث سے پہلے تو یہ ثابت ہے، قیاس بھی ثابت ہے، اجماع بھی ثابت ہے. آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی، تھوڑا صاف بولیے. بول رہا ہوں دیکھو قرآن حدیث سے تو یہ چاروں چیزیں ثابت ہیں، قیاس بھی ثابت ہے اور اجماع بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 4 ہو گئے جو آپ نے 4 کہیے کہ ہمارے لیے یہ دلیل ہے. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ بولیے سن رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں یہ 4 آپ نے جو پیش کیے 4 آپ کے دلائل مطلب ان سے آپ دلیل پکڑتے ہیں. جی اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی 5 چیز اس میں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے نا جی نہیں. تو آپ نے تعریف اب مجھ سے آپ کرنے کیا چاہتے قسم سے مجھے تعریف کروانی تھی، آپ کو تعریف کر دی، بات تو میں ابھی ہو نہیں رہی ہے. آپ علم غیب کی تعریف بیان کر دیجیے، ہم نے بیان کر دیا ہمارے نزدیک جو تعریف تھی. میں علم غیب کی تاریخ نہیں مانتا، میں علم غیب نہیں مانتا، میں تعریف کیا پہلے وہی بات ہے. تو بھائی نہیں مانتا نا. سنیے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ سنیے بات سنیے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پہلے ماننا نہ ماننا جو ہے وہ جب گفتگو ہوگی اس وقت آپ دلائل پیش کریے گا. 1 منٹ سن لیجیے، اس وقت آپ دلائل پیش کریے گا کہ ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے. لیکن جس چیز کو آپ انکار کر رہے ہیں اس چیز کی کم سے کم پوری بات بولنے دیجیے یار، مجھے بولنے تو دیجیے آپ پوری بات. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے آپ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں. تو اس چیز کی وضاحت کے لیے آپ کو تعریف بیان کرنی پڑے گی میرے بھائی، ٹھیک ہے. ماننا نہ ماننا وہ الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں بات آپ کی سمجھ گیا، ٹھیک ہے. میری بات نہیں
آپ یہ بتائیے کہ یہ اصول ہے کہ بھائی جو انسان انکار کرتا ہے اس کی تعریف بھی بیان کرے گا؟ بالکل بالکل، یہ اصول ہے، میں آپ کو کہاں اصول بھیج دوں، یہ بتائیے. یہ مناظرے کا اصول ہے. ہاں یہ بتائیے نا کہ کس نے ایسا کہا کہ بھائی جو انسان انکار کرے گا وہ اس کی تعریف بھی بیان کرے گا؟ بالکل، آپ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ تعریف کسے کہتے ہیں؟ بات بتائیے. آپ ہیں تو پھر آپ اس کی تعریف بھی بیان کریں. ایک بات بتائیے مجھے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ہم تو اس کا سنیے سنیے، آپ پڑھے لکھے آدمی اس طریقے سے آپ بات نہیں کریے. سنیے بات کو تھوڑا تحمل مزاجی سے سنیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، تعریف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس چیز کی معرفت حاصل ہو، سمجھے؟ تو آپ کو پہلے جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کی معرفت تو حاصل ہو، یا بلا وجہ کا آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے وہ چیز. تو اس لیے تعریف ضروری ہوتی ہے مناظرے میں، سمجھے؟ آپ تعریف بیان کر دیجیے انشاءاللہ. آپ کی میں ابھی اس پر آپ نے جو تعریف کر دی آپ کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آپ کی تعریف. تو انشاءاللہ میں نے ان سے کیا کہا تھا، کیا نام ہے ان کا، جو بھی نام ہو فی الحال، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کو بلائیے، تو پہلے ان کی تعریف لکھوائیں آپ سے، اور ان کا دعویٰ کیا ہے اس کو دعویٰ لکھوائیں، پھر اس پر بعد میں جمعرات کو بات بعد میں کروں. اس لیے آپ یہ کہیں کہ ابھی میں مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں نے تعریف. میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی. جب آپ دعویٰ بحث کرنا آ رہا تھا. سنیے آپ میری بات سن لیجیے. بات یہ نہیں ہار جیت سے، یہاں ہار جیت کی بات نہیں ہے، ایک اور بات نہیں. اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ تو ان میں ہے تو عقیدے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ دیکھو آپ قرآن حدیث سے اگر ثابت کریں گے تو انشاءاللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم ثابت کر دیں گے کو نہیں تھا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. دیکھیے اس میں عقیدے کا معاملہ ہے، اور جب حق آ جائے تو پھر انسان اپنی اس میں رائے نہیں چلا سکتا، ابھی چلائے گا پھر تو پھر ہو گیا. جی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو دونوں فریق سے اس کے اپنے اپنے دعوے لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی کہ ایک فریق کا صرف دعویٰ لیا جائے دوسرے کا کچھ بھی نہ لیا جائے. تو آپ کو دعویٰ بھی کرنا ہوگا، جس طرح میں نے تعریف بیان کی ہے اس کو بیان کرنا پڑے گا. میں تعریف بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو لکھ کر بھیجتا ہوں ساری چیزیں اور دعویٰ بھی اپنا، ٹھیک ہے. یہ حوالے کے ساتھ جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے. ہاں جی انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آپ کو بھیجتا ہوں. ہمارے نزدیک میرا کوئی تعریف کیا ہے، اور دعویٰ بھی میں اس کا بھیجتا ہوں، اور اپنے اصول بھی بھیجتا ہوں. میں نے پہلے تو اصول کے میں آپ کے کوئی خلاف نہیں ہوں، جو اصول آپ نے بتائے ان کو میں مانتا ہوں، اس میں اصول مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ میرا اصول ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھیں گے ہم بیس جیسے صحابہ نے سمجھا. جی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جی جی سینڈ کریے. ٹھیک ہے. ہاں تعریف بیان کر دیجیے، ایسے چھوڑ کے مت جائیے اس طریقے سے. تعریف میں لکھ کر بھیج رہا ہوں نا آپ کو، تو آپ یہیں بیان کر دیجیے نا، یہیں سے لکھ دیجیے، اس کے بعد جائیے آپ. نہیں میں لکھ کر بھیجتا ہوں آپ کو، آپ اپنے دعوے لکھ لیں. آپ اپنے پہلے آپ تو میری بات سن لیجیے. میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ لکھ کر بھیجے. پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ لکھ کر بھیجے، بعد میں کوئی ٹھیک ہے. آپ اپنے اصول بھی، میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنا لکھ کر بھیج دیں میرے پاس دعوے اور اصول، ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سن لیجیے میری بات. آپ دعویٰ تو لکھ کر بھیجیے، لیکن تعریف آپ کتاب کے حوالے سے بھیجیے گا. ایسے ویسے تعریف ہاں جو سلف صالحین سے منقول ہے وہی تعریف بھیجیے حوالے کے ساتھ. ابھی بھیج دیجیے، اس طریقے سے اس کو ڈینائی مت کریے، ابھی بھیج دیجیے. بات ابھی ہماری بھی نہیں ہو رہی نا، میں آج ہی بھیج دوں گا آپ کو، صبر رکھیے ذرا. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ابھی بھیج دیجیے آپ. ابھی بات ہوئی بھی تو نہیں ہے ہماری شروع. ارے بھائی ریکارڈ دعوے پہلے تو دیکھو، جب میں دعوے بھیج دوں پھر آپ ایسے گفتگو نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. آپ پڑھے لکھے آدمی، سمجھدار آدمی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو تعریف یہی بیان کرنی ہے اور یہی دعویٰ پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس طریقے سے گفتگو بات سنیے. آپ اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں، لوگ سنیں گے اس چیز کو. ہم نے اپنی تعریف کو بیان کیا، دعویٰ کو بیان کیا، آپ بھی یہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو بیان کر دیجیے سن لیجیے تاکہ لوگوں پر حق ظاہر ہو. سمجھے؟ یہاں پر ہمارا مقصد کیا، لوگوں پر حق ظاہر کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں. جس طرح میں نے ریکارڈ میں اپنا دعویٰ اور تعریف کو بیان کیا ہے، اسی طرح آپ بھی ریکارڈ میں بیان کریے. سمجھے؟ یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں آؤں گا، ریکارڈ میں بیان کروں گا، بھیجوں گا، پھر اس کے بعد ریکارڈ میں یعنی آپ کے پاس ابھی تعریف نہیں ہے، آپ اس کو وضاحت کر دیجیے. ابھی آپ کے پاس تعریف نہیں ہے. میرے پاس ابھی تعریف کی دلیل نہیں ہے، میں دوں گا آپ کو سن کے. اللہ اکبر.
تیاری کر کے آئیے گا بھائی، ایسے وقت ضائع نہ کریے گا ہمارا. ہم تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، آپ تھوڑی تیاری کر کے آئیے گا، پھر ہمیں کہیے گا. ہمارے پاس بہت اہم اہم کام ہوتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اس طریقے سے پھر. ہاں تو میں نے کون سا آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیے، میں نے کہا تھا لکھ کر بھیجیے آپ. میں نے اسے کہا تھا کہ آپ کو لکھ کر بھیج دیں اپنے. وہ تو آپ نے ابھی بتایا نا ہم کو. مجھے آپ تو پہلے ہوتی ہے نا، مجھے آپ کے دعوے پر کوئی اعتراض ہوتا تو میں پر قدم بھی وہ کرتا. اعتراض ہوگا، ہم یہاں بیٹھے تھے کہ ابھی ہماری بات شروع ہوگی. میری بات سنیے، ابھی تو میں نے اعتراض ہی نہیں کیا. جب میں اعتراض کروں گا، جب میری بات، جب ہماری جمعرات کو بات ہوگی، ٹھیک ہے، جب میں اعتراض کروں گا اس وقت بات ہوگی، ٹھیک ہے. اگر مجھے آپ کے کوئی تعریف پر اعتراض ہے تو مجھے آپ کو جواب دوں گا، اور آپ کو میری تعریف پر اعتراض ہو تو مجھے بتانا، جو بھی میرے رسول پر کچھ بھی. ٹھیک ہے، اتنا وقت نہیں، کل کر لیجئے. کل میں پڑھائی کرتا ہوں، میں مدرسے میں اتنا ٹائم نہیں رہتا. وقت نکالیے نا، ہماری بھی پڑھائی ہے، ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں نا. تو آپ وقت نکال رہے ہیں تو بھائی ہمارے پاس نہیں اتنا ٹائم. مطلب آپ کو اتنے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ارے آپ کو وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں، اور آپ کو اتنی جلدی ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد محمد رضا سلفی ہیں، ان سے بات کر لیجیے گا، وہ تو پھر یہیں جائیے. میں آپ کو ابھی بات کرا سکتا ہوں، ابھی کریں گے آپ بتائیے. کریے. جی ٹھیک ہے، اس موضوع پر آپ کریے، ٹھیک ہے. میں ابھی کال کرتا ہوں. کریے، میں ان سے بات کر لوں ذرا، وہ کرنا چاہتے نہیں. رکیے ذرا. وہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جب مجھ سے بات کریں نا، میری بات سن لیجیے، مجھ سے جب بات کریں گے نا تو 1 منٹ کا ٹائم رکھیے. بیچ میں نہ میں آپ کے بولوں گا نہ آپ مجھ سے بولیں گے، ٹھیک ہے. بالکل. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ آپ بولیے کیا کہہ رہے تھے آپ تعریف اور دلیل یہ دعویٰ بیان کر دیجیے پہلے. ابھی تو آپ کو کہتے بھائی میں کہہ رہا تو بھیج دوں. آپ کو کتنے بار آپ سے بولنا پڑے گا یہ بات؟ گفتگو کے مناظرے کے ضروری ہے کہ جب ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ بھیجو؟ میری مرضی نہیں بھیج رہا. کیا کر رہے ہیں ابھی آپ؟ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ وہی میں بیٹھا ہوں، جاؤں گا پڑھوں گا. یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابھی جو مجھ سے کر رہے؟ کیا کر رہی ہے؟ میں تو مناظرہ نہیں کر رہا. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ابھی بھائی؟ ارے میری بات سنیجیے، میں نے ان سے کیا کہا تھا کہ ابھی مناظرے کہا تھا، جیسے پوچھو ان سے، میں نے مناظرے کہا تھا. اس کو کچھ نام دیجیے نا، کیا ہے یہ؟ اس میں تعریف بیان، دعویٰ پیش کر، آپ کا دعویٰ بیان سننا تھا مجھے. ابھی آپ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ نے کو. بولیے بھائی. کیا؟ ہلو. ابھی آپ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو شروع کریے، 5 منٹ آپ بولیے، 5 منٹ ہم بولیے، کیا ہے یہ؟ ارے بھائی ابھی کیوں نہیں بولا میں نے؟ ارے کیا سمجھ میں بھائی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم بات کریں گے تو 1 منٹ آپ بولیے گا، 1 منٹ میں بولوں گا، یہ بات ہے. جب بات شروع ہو گئی، ابھی ہماری بات نہیں ہو رہی نا. آپ کے رابطے میں اگر کوئی ابھی ہے تو آپ اس کو فون لگا دیجیے، سمجھے؟ ایسا وقت شوق ہے، ابھی بات کرنے کا شوق ہے تو میں کہتا ہوں میٹ پر آئیے نا. پھر کیوں آپ بھاگ رہے ہیں؟ میٹ پر ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. اور سنیے، ارے بھائی ریکارڈنگ کی ایک بات سن لیجیے، آپ آ جائیے سب کے میٹ پر ریکارڈ نہیں ہوتا. بات سن لیجیے پہلے. بات جھوٹ بول رہے ہیں کہ ریکارڈ نہیں ہوتا، بتائیے. بات سننے کی عادت بنے نا تھوڑا. دیکھو آپ کو ہماری بات پہ بھروسہ نہیں، ہم آپ کی بات پہ کیسے بھروسہ کر لیں؟ آپ میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم آپ کو بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ میں تو بالکل میں ثابت کر سکتا ہوں جھوٹ بولنے میں، ریکارڈنگ کر کے دکھاؤں گا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہماری بات پہ بھروسہ نہیں ہے نا. ارے مطلب تو نہیں ہوا. دلیل دوں نا آپ کی جھوٹ پر. کیا کہہ رہے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہوتی؟ میں کہہ رہا ہوں. اور سنیے، رضا سلفی سے میری 1 بار نہیں 4 بار گفتگو ہوئی ہے. ان لوگوں نے بہت دجل و فریب سے کام لیا، مجھے میوٹ کر دیا، مجھے گروپ سے باہر کر دیا، میٹ سے باہر کر دیا. آپ ٹائم رکھیے. میں کہتا ہوں ایک منٹ. آپ سے بھی اچھے انداز میں رضا سلفی گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس نے ایسا دھوکہ دیا ہے، ہم آپ پر کیسے بھروسہ کر لیں؟ کیا دھوکہ دیا بھائی؟ ہمیں تو آج تک نہیں کسی کو دھوکہ دیا. جب آپ جب بولتے ہیں ہم مسئلہ کے تو آپ کو کہاں دھوکہ دے گا وہ بھائی؟ ارے ہمیں کیا، ہم سے کیا، ہمارے سامنے بات ہوئی ہے تو ہم کیسے مان لیں دھوکہ دیا؟ تو آپ کا ہم مسئلہ دھوکہ نہیں دے سکتا وہ. اچھا مجھے کہتے ہیں بھائی سامنے والے ہمارے سامنے بات کرنے آتے تو ہم نے دیکھا ہے بولوں تو کیسے بات کرتے ہیں. سارے میٹ ہوتے ہیں وہاں پر، سارے، کوئی بیچ میں بولتا نہیں. 2 لوگوں کے علاوہ گفتگو میری ہو چکی ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں. ہم نے بھی سنی ہے بہت. آپ یہ جھوٹ باندھ رہے کہ وہ کر دیتے. چلیے آپ بول لیجیے آپ ہی بول. نہیں آپ یہ میں بتا دیتا ہوں، آپ یہ جھوٹ بول رہے کہ وہ میٹ پہ آپ کو میوٹ کر دیتے ہیں. بھروسہ نہیں ہے تو ہم آپ پہ بالکل نہیں ہے بھائی، ہمیں بھی نہیں ہے بھروسہ آپ پر.
آپ یہاں گفتگو کر سکتے کریے، ورنہ آپ کی ریکارڈ میں یوٹیوب پر ڈالوں گا، یہ والی ریکارڈ یوٹیوب پر ڈالوں گا میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، ایک میری بات ڈال دیجیے گا، لیکن میری بات سنیے، آپ کو آپ میری بات سنیے، آپ اپنا میوٹ چالو کریے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بھائی کو کاٹ دیجیے، وقت ضائع کر رہے ہیں ہمارا، آگے رکھیے، آپ اپنا میوٹ یہ ہمارا وقت ضائع کر۔ عبداللہ بھائی کسی اور جس کو لگائیے۔